میرا 1 سال کا بیٹا دروازے میں انگلی اس کی پھنس گئی تھی، انگلی کٹ گئی تھی تو لے کر دوڑے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر جب سوئی سے ٹاکے لگا رہا تھا، بچہ چیخ مار رہا تھا، چلا رہا تھا، اور سچ بتاؤں مضبوط دل ہونے کے باوجود بھی ہمارے پیر کانپ رہے تھے۔ بار بار یہ دل کر رہا تھا کہ بچے کو تھام لوں۔ ڈاکٹر اور نرس ہمیں آنے سے منع کر رہے تھے، آپ دور کھڑے رہیے، علاج کر رہے ہیں۔ انگلی کے ٹاکے دیکھا نہیں جاتے ہم سے اپنے بچے کے۔ وہ امام حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر جب یزیدیوں کے سامنے آئے، صرف پانی کے ایک قطرے کے لیے، اور ان یزیدیوں نے دور سے تیر چلا کر امام حسین کے بچے کو شہید کر دیا۔ گلے میں تیر چلا اور خون کا فوارہ نکل کر امام حسین کے چہرے پر لگا۔ جانتے ہو میرے عزیزو، اپنے ہاتھوں میں اس بچے کو لے کر کیا انہوں نے رونا دھونا کیا؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ مولا میری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لے۔ کیا اتنا جگر ہے کسی کے پاس؟ ایک طرف بھانجوں کے بھتیجوں کی لاشوں کو دیکھنا، اپنے بھائی کی، سگے بھائی کی لاش دیکھنا، بہت صبر کیا، لیکن کبھی آپ سوچتے ہیں یہ سارا صبر کس کے لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ حضور کی شریعت ہم تک پہنچ جائے، آنے والی نسلیں سیدھے راستے پر چل سکیں، اس لیے اتنی بڑی قربانی تھی۔ اور اگر آج ہمارا نوجوان سیرت حسین پر نہیں چل سکتا تو پھر وہ غم حسین منانے کا اہل بھی نہیں ہے، وہ کربلا سننے کا اہل بھی نہیں ہے۔ کربلا کے واقعات سننے والا نوجوان وہ سچی توبہ کر کے سچے راستے پر چلنے کا عزم کرے تو ہی حقیقی معنوں میں وہ حسینی کہلاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حسین اعظم کے ساتھ کون تھا کربلا میں؟ صرف ان کا خاندان، 82 لوگ، 82 لوگ گئے تھے، جس میں سے تو 72 کے قریب شہید ہو گئے۔ عورتیں بچی تھی، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، یا عورتیں جب قیدی بن کر کے جا رہی تھی۔ لوگ الٹا سیدھا بیان کرتے ہوں گے، لیکن صحیح معنوں میں روایت یہ ہے کہ ان اہل بیت کی خواتین کو اس حالت میں بھی پردے میں دیکھا گیا ہے۔ اہل بیت کی کوئی عورتیں بے حجاب نہیں تھی، وہ اپنے پردے کی پابندی کر رہی تھی، جیسے چاہے ویسے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب امام حسین کا سر لے کر کے دمشق میں پہنچے، دمشق میں جب پہنچے تو پورے لوگ سر امام حسین کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ تو اس وقت حضرت بی بی سکینہ جو 9 سال کی تھی، امام حسین کی بیٹی، وہ بھی چل رہی تھی۔ ایک صحابی وہاں دمشق میں رہتے تھے حضور کے، ان کی عمر زیادہ تھی، 80 سال کے قریب کے تھے۔ انہوں نے پہچان لیا امام حسین کی بیٹی کو دیکھ کر کے، وہ قریب آئے، کہا بیٹا افسوس ہے کہ رسول اللہ کے اس نواسے کو شہید کر دیا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے، بتاؤ کوئی حاجت ہے تو میں تمہاری حاجت پوری کروں۔ ایسے وقت میں ایک گھر جس کے گھر سے سب کچھ لٹ گیا ہو، کھانے پینے کو بھی نہ ہو اور قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہو، اس وقت ننھی سی بچی نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ کہا اے میرے نانا کے صحابی، یہ جو میرے باپ کا سر نیزے پر ڈال کر لے جا رہے اس کو تھوڑا آگے کر دیجئے، یہ جلوس میں آگے کر دیجئے۔ کہا کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس سر کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہو رہی ہے، اور وہ سر دیکھتے دیکھتے لوگ ہماری عزتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری بے پردگی نہ ہونے پائے، جو سر دیکھنا چاہتے ہیں وہ سر دیکھیں، ہم تو کم سے کم محفوظ رہیں۔ اس عالم میں بھی اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی اہل بیت کی وہ چھوٹی سی بچی پر قربان جاؤ۔ آج ہماری بھی عورتیں ہیں، عورتوں کو اس کربلا کے واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جتنے عیش پرستی میں دنیا تمہیں آج باہر دعوت دے کر بلا رہی ہے، میری بہنوں یہ حقیقی زندگی نہیں، اسلامی زندگی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جڑے ہوئے ہر خاتون نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ کسی اجنبی نے زندگی بھر ان کے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے۔